اے خدا کے بندو، نبی کریم علیہ السلام کا فرمان تم کیوں بھول جاتے ہو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم میں سے کوئی بندہ اگر برائی کو دیکھے نا تو اپنے ہاتھ سے روکے، نہیں روک سکتا تو بولے زبان سے روکے۔ ہمارے ایک نمازی نے میرے ساتھ ٹھیک ٹھاک تکرار کیا، تو میں تک بات آ گئی۔ وہ کہتے ہیں جی آپ مرید کے کی بات یہاں کیوں کرتے ہیں؟ مرید کے میں ہماری حکومت نے جو قتل عام کیا، 1000 کے قریب ہمارے پاکستانی شہری جو حکومت نے مارے، لاشوں کو آگ لگائی، لاشوں کے وارث لاشیں لینے گئے تو ان کو بھی جیلوں کے اندر بند کر دیا، گھروں کو مسمار کیا، عورتوں کو گھروں سے اٹھا لیا۔ تحریک کو چھوڑ دو، ریزائن دلوانے کے لیے ان کے بچوں کو پانی کے ڈرم بھرے ہوئے کے اندر الٹا لٹکا دیا، تمہارے بچوں کو پانی کے اندر ڈبو کے مار دیں گے، یہاں بیان دو کہ ہم بیزار ہیں تحریک سے۔ اس ظلم اور ستم کے خلاف میں نے آواز اٹھائی، ہمارے ایک نمازی صاحب مجھ سے لڑ پڑے، اچھی خاصی تو میں کرنے لگے، تو کیا میں اس کا منہ، اس کی ناراضگی دیکھ کر دین بیان کرنا چھوڑ دوں؟ سچی بات بیان کرنا چھوڑ دوں؟ اگر میں چھوڑ دوں لوگوں کی پرواہ کر کے کہ لوگ ناراض ہوتے ہیں، پھر مجھ سے بڑا کوئی منافق نہیں۔ کیوں؟ مجھے لوگوں کی پرواہ ہے، دین کی پرواہ نہیں، امت کی پرواہ نہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ لوگوں کی پرواہ نہ ہو، خدا رسول کی پرواہ ہو کہ کہیں خدا ناراض نہ ہو جائے، رسول اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ دعا کیا کریں میرے لیے بھی، میں آپ کے لیے، اللہ ہمارا شمار منافقوں میں نہ فرمائے۔ منافق کون ہوتا ہے؟ جس کے دو رخ ہو۔ کہیں حکم ہوتا ہے جی ایتھے وابی رہتے ہیں تو نہ چاڑ دو، ٹھیک ہے جی۔ کہیں حکم ہوتا ہے ایتھے شیعہ رہتے ہیں، خبردار ان کے خلاف تقریر نہیں کرنی، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی۔ یہ لوگوں کا منہ دیکھ کے دین بیان کرنا ہوا نا۔ میرا مزاج ہے، میں جہاں تقریر کے لیے جاتا ہوں میں پوچھتا ہوں یہاں بیماری کون سی ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کون سی بیماری ہے، پتہ لگ گیا تھے فلانے رہتے، پھر اس مسئلے کو نہیں چھیڑنا، حضرت ناراض ہو جائیں گے، ویلیں بند ہو جائیں گی۔ میری عادت یہ، میں پوچھتا ہوں یہاں کون رہتے ہیں؟ جی یہاں مرزائی رہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں پھر آج ان کی خیر نہیں، انشاءاللہ میں ان کو آج سناؤں گا، میں ان تک پیغام پہنچاؤں گا۔ یہاں کون رہتے ہیں؟ یہاں جی شیعہ رہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اچھا، اس کا مطلب ہے یہاں صحابہ کو برا بھلا کہنے والے رہتے ہیں، تو میں صحابہ کی شان بیان کروں گا تاکہ ان کو ہدایت نصیب ہو۔ بھائی یہاں جراثیم ہے تو جراثیم کو مارنے کی بات ہوگی نا۔ جہاں آگ لگی ہے آپ پانی چھڑکا کر آگ کو بجھانے کی بات کرو۔ جہاں پہلے آگ لگی پڑی ہے کہ لوگ صحابہ کو گالیاں دے رہے ہیں، آپ بھی وہاں جا کر چپ ہو گئے اور سچی بات ہی نہیں کی۔ آپ نے پھر ہدایت کا پیغام تو نہ دیا، آپ تو حالات کے ساتھ سمجھوتا کر کے نا، چلو تم ادھر کو ادھر کو ہوا ہو جدھر کو، یہ تو ایسے ہو گیا نا۔ تو یہ سٹیج کی ذمہ داریاں نہیں سمجھائی جا رہی، نہیں سمجھی جا رہی، صحیح طرح سے نہیں نبھائی جا رہی سٹیج اور ممبر کی ذمہ داریاں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور صحیح طرح سے نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب بدعتیں عام ہو جائے، کیا چیزیں؟ جب میری امت کے اندر بدعتیں عام ہو جائیں، خرافات عام ہو جائیں، لم یظہر العالم علمہ، جس بندے کو اللہ نے دین کا علم بخشا ہے وہ اپنا علم ظاہر نہ کرے، سچا مسئلہ سچی بات بیان نہ کرے، فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، اور تمام لعنت کرنے والے لوگوں کی بھی اس کے اوپر لعنت ہے۔ کس کے اوپر؟ جس کے پاس علم ہو اور پتہ ہو کہ غلط ہو رہا ہے، علم ہونے کے باوجود لوگوں کی رہنمائی نہ کرے، راہبری نہ کرے، اس کے اوپر کیا ہے؟ اللہ رسول کی، فرشتوں کی لعنت ہے۔ تو مجھے کئی لوگ کہتے ہیں یہ سختی کیوں کرتا ہے؟ میں نے کہا میں لعنت سے بچنا چاہتا ہوں۔ اگر نرمی کروں تو پھر لعنت پہندی گلے، سختی کرنی پڑتی ہے، سمجھ آ گئی نا؟ اللہ اکبر۔ خیر آگے